کارل سیگن کی کاسموس۔ ہاں، کاسموس یہ صرف ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک سفر ہے جو ہمیں ہماری جگہ اس عظیم و عریض کائنات میں وہ دکھاتا ہے۔ ہم آج اس کتاب کے کچھ شروعاتی حصوں سے گفتگو کریں گے۔ ہاں، ان خاص نکات پر جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اور تھاٹ پرووکنگ بھی۔ ایگزیکٹلی۔ بالکل۔ اور کاسموس کی شروعات ہی اس زبردست جملے سے ہوتی ہے، کائنات وہ سب کچھ ہے جو ہے یا کبھی تھا یا کبھی ہوگا۔ کیا لائن ہے نا؟ سیگن کا مشن اسی جملے کی گہرائی کو ایکسپلور کرنا تھا سائنس کی روشنی میں۔ وہ چاہتے تھے کہ سائنس عام لوگوں تک پہنچے، ان کی زندگی کا حصہ بنے۔ ہاں، یہ ان کا پیشن تھا۔ ان کا یہ کاسموس پروجیکٹ کتاب اور ٹی وی سیریز دونوں اسی خیال سے شروع ہوا تھا، خاص طور پہ جب انہوں نے وائکنگ مشن ٹو مارس کے وقت دیکھا کہ لوگوں میں کتنا انٹرسٹ ہے۔ اچھا، یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ سیگن کہتے ہیں کہ سائنس کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے، ہمیشہ سیکھتے رہنے کا عمل۔ صحیح۔ وہ سینیکا کا کوٹ بھی استعمال کرتے ہیں کہ علم ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے، کوئی ایک شخص سب کچھ نہیں جان سکتا۔ مطلب ہم سب مل کے اس کائناتی پزل کو سالو کر رہے ہیں۔ ہاں، بالکل۔ اور اسی پزل کو سالو کرنے کی کوشش وہ تو قدیم زمانوں سے جاری ہے۔ سیگن ایک قدیم اسیرین دانت کے درد کے منتر کی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، وہ قصہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ لوگ معمولی چیزوں کو بھی آسمانی واقعات سے جوڑ دیتے تھے۔ یہ ان کی کائنات کو سمجھنے کی ابتدائی کوشش تھی جو آج کی سائنٹیفک اپروچ سے بہت مختلف ہے۔ لیکن فطرت تو یہی ہے نا، ہم پیٹرنز ڈھونڈتے ہیں، میننگ تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ انسانی فطرت ہے۔ سائنس نے جو کائنات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ اتنی وسیع اور قدیم ہے کہ انسان اس میں بہت چھوٹا سا لگتا ہے۔ لیکن سیگن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم اسی کاسموس کا حصہ ہیں۔ ہاں، وی آر میڈ آف اسٹار اسٹف۔ ایگزیکٹلی۔ ہم ستاروں کی دھول سے بنے ہیں، ہم اس کائنات سے الگ نہیں ہیں، ہم اس کے اندر ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کنیکشن کا احساس بہت پاورفل ہے۔ بالکل۔ اور اسی کنیکشن کو ایکسپلور کرتے ہوئے وہ پہلا چیپٹر دی شورز آف دی کاسمک اوشن یعنی کائناتی سمندر کے ساحل میں ہمیں اس سمندر کے وسعت کا احساس دلاتے ہیں۔ رائٹ۔ وہ لائٹ ایئرز یا نوری سال کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ فاصلے کی یونٹ ہے، وقت کی نہیں۔ ہاں، یہ کنفیوژن عام ہے۔ ایک نوری سال تقریباً 10 ٹریلین کلومیٹرز ہوتا ہے۔ اس پیمانے پر سوچنے سے ہی انسانی دماغ چکر آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ نمبرز بتاتے ہیں جو آلموسٹ ان امیجنیبل ہیں، تقریباً 100 بلین گیلیکسیز، 100 ارب، اور ہر گیلیکسی میں ایوریج 100 بلین ستارے۔ اس حساب سے ستاروں کی تعداد زمین پر ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان ستاروں کے گرد کتنے پلانٹس ہو سکتے ہیں؟ شاید 1022۔ یہ سوچ کر ہی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا ہم واقعی اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ سیگن کا انکلینیشن تھا کہ شاید نہیں۔ وہ کہتے تھے اٹ وڈ بی اے ویسٹ آف اسپیس اگر ہم اکیلے ہوں۔ صحیح کہا۔ اس عظیم وسعت سے پھر وہ ہمیں قریب لاتے ہیں ہمارے اپنے کاسمک نیبرہڈ کی طرف، ہمارا لوکل گروپ آف گیلیکسیز، ہماری پڑوسی اینڈرومیگا گیلیکسی، اور پھر ہماری اپنی گھر والی گیلیکسی دا ملکی وے۔ ملکی وے۔ وہ اس کے اندر ستاروں کی ڈائیورسٹی دکھاتے ہیں، کچھ جوان، کچھ بوڑھے، کچھ پھٹنے والے سپرنووے، کچھ عجیب جیسے بلیک ہولز، ڈبل سٹارز، سٹار کلسٹرز۔ ہر قسم کے ستارے۔ ہر ستارہ سسٹم ایک الگ دنیا ہے، تنہائی میں سفر کر رہا ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سولر سسٹم میں پہنچتے ہیں، باہر کومیٹس کے اوٹ کلاؤڈ سے شروع کر کے گیس جائنٹ سے گزرتے ہوئے ہم اندر کے پتھریلے پلانٹس تک آتے ہیں۔ مارس کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، مارس۔ اور پھر اپنی زمین پر واپس آتے ہیں، وہ نازک نیلی سفید دنیا، پیل بلو ڈاٹ۔ اب تک کی ہماری معلومات کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی کا سمندر لہرا رہا ہے۔ اور اسی زمین پر رہتے ہوئے قدیم زمانے میں بھی لوگوں نے صرف سمپل ٹولز اور اپنے دماغ کا استعمال کر کے کائنات کے بارے میں کتنا کچھ جان لیا تھا۔ ہاں، یہ حیرت کی بات ہے، لیجنڈ ہے وہ تو۔ بالکل۔ انہوں نے 2200 سال پہلے زمین کا سرکمفرنس یعنی پورا گھیرا ناپ لیا تھا۔ اور کیسے؟ صرف سٹکس، آنکھیں، پاؤں اور دماغ استعمال کر کے۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ سال کے ایک خاص دن سین شہر میں دوپہر کے وقت ورٹیکل چیزوں کا سایہ نہیں بنتا تھا لیکن الیگزینڈریا میں بنتا تھا۔ سمپل آبزرویشن۔ بہت سمپل۔ اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ زمین فلیٹ نہیں، کروڈ ہے۔ رائٹ، لاجک۔ پھر دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ
جو انہوں نے شاید چل کر نپوایا تھا، اور سائے کے اینگل کو یوز کر کے انہوں نے زمین کا سائز کیلکولیٹ کیا۔ اور رزلٹ سرپرائزنگلی ایکوریٹ تھا۔ کمال ہے نا؟ واقعی کمال ہے۔ یہ صرف ایک کیلکولیشن نہیں تھی، یہ انسانی عقل اور آبزرویشن کی طاقت کا ثبوت تھا۔ اس نے گول زمین کے کانسیپٹ کو مضبوط کیا۔ بالکل۔ ساگان قدیم الیگزینڈریا کی لائبریری اور میوزیم کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ وہ دنیا کا پہلا ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا۔ پہلا ریسرچ انسٹیٹیوٹ؟ واو! ہاں، جہاں ایراسٹوتھینز، یوکلڈ، ہپارکھس جیسے اسکالرز کام کرتے تھے۔ وہاں ہائپاٹیا جیسی بریلینٹ فیمیل میتھمیٹیشین اور اسٹرانومر بھی تھیں۔ ہائپاٹیا، ان کی کہانی بھی بڑی ٹریجک ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ وہ عظیم لائبریری تباہ ہو گئی۔ بہت بڑا نقصان تھا علم کا۔ سوچو کتنا علم ضائع ہوا ہوگا۔ وہاں ایرسٹاٹس کی وہ کتاب بھی تھی جس میں انہوں نے شاید پہلی بار ارتھ کے بجائے سن کو سینٹر مانا تھا۔ ہیلیو سینٹرک ماڈل۔ ہاں، اگر وہ بچ جاتی تو شاید سائنس کی ہسٹری مختلف ہوتی۔ شاید ہم صدیوں پہلے ہی سمجھ جاتے۔ بیروس کی لکھی ہوئی دنیا کی قدیم تاریخ بھی گم ہو گئی۔ یہ سب یاد دلاتا ہے کہ نالج کتنا فریجائل ہو سکتا ہے۔ لائبریری کی تباہی واقعی ایک ٹریجڈی تھی، لیکن جو علم ہم تک پہنچا ہے اس نے ہماری سمجھ کو بہترین بنایا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زمین کی عمر قدیم لوگوں کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کائنات کی ابتدا ہاں، بگ بینگ سے ہوئی، تقریباً 13.8 بلین سال پہلے۔ چیپٹر 1 ہمیں اس واسٹ کازمک سٹیج پر ہماری پوزیشن دکھاتا ہے۔ سٹیج سیٹ ہو گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اس سٹیج پر ایکٹرز یعنی زندگی کیسے آئی؟ یہی چیپٹر 2 کا فوکس ہے، ون وائس ان دا کازمک فیوگ، یعنی کائناتی میوزک میں ایک آواز۔ اس کا سٹارٹ ڈارون کے ایوولوشن پر کوٹ سے ہوتا ہے۔ رائٹ۔ یہ چیپٹر ایکسپلور کرتا ہے کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی اور ایوالو ہوئی۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ زندگی کے بنیادی بلڈنگ بلاکس، کمپلیکس آرگینک مالیکیولز جن میں کاربن بیک بون ہوتا ہے، آرگینک مالیکیولز، ہاں، وہ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ دور دراز انٹرسٹیلر گیس کلاؤڈز میں بھی پائے گئے ہیں۔ سیریسلی؟ گیس کلاؤڈز میں؟ ہاں، اس سے لگتا ہے کہ زندگی کا را مٹیریل کائنات میں عام ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ زندگی بھی عام ہے یا زمین پر کچھ خاص تھا؟ اچھا سوال ہے۔ سیگن یہاں کاز اور ایفیکٹ کا سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا زمین زندگی کے لیے پرفیکٹ تھی یا زمین پر پنپنے والی زندگی زمین کے کنڈیشنز کے لیے پرفیکٹ ہو گئی؟ شاید دوسرا پوائنٹ زیادہ ویلڈ ہے، اڈیپٹیشن۔ ایگزیکٹلی۔ فی الحال ہمیں صرف ایک ہی طرح کی بائیولوجی کا پتہ ہے، ہماری اپنی۔ کیا یہ کاسمک فیوگ میں صرف ایک ہی آواز ہے؟ اچھا پوائنٹ ہے۔ اس پوائنٹ کو السٹریٹ کرنے کے لیے سیگن جاپان کے ہیکے کریبز کی فیسینیٹنگ کہانی سناتے ہیں۔ اوہ یس، دا سامورائی کریبز۔ ہاں، ان کریبز کی بیک پر غصے والے سامورائی جیسا پیٹرن بنا ہوتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ صدیوں پہلے ڈینو اورا کی جنگ میں جو سامورائی ڈوب گئے تھے ان کی روحیں ان کریبز میں چلی گئیں۔ فولکلور ہے یہ تو۔ ہاں، لیکن سائنٹیفک ایکسپلینیشن زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ سیگن سجیسٹ کرتے ہیں کہ مچھیروں نے جن کریبز کی بیک پر تھوڑا سا بھی انسانی چہرے جیسا پیٹرن دیکھا ان کو وہ احتراماً واپس سمندر میں پھینک دیتے تھے، اور جن پر نہیں تھا ان کو پکا لیتے تھے۔ صدیوں تک اس آرٹیفیشل سلیکشن کے نتیجے میں ہیکے کریبز کی پوری پاپولیشن ایسی ہو گئی جن کی بیک پر صاف سامورائی فیس نظر آتا ہے۔ واو، یہ تو آرٹیفیشل سلیکشن کی زبردست مثال ہے۔ ہم انسانوں نے چند ہزار سالوں میں پلانٹس اور اینیملز کو کتنا بدل دیا ہے، ڈاگز، کاؤز، کارن۔ بالکل۔ اب سوچیں کہ نیچرل سلیکشن، قدرتی انتخاب جو اربوں سالوں سے کام کر رہی ہے، وہ کتنی پاورفل ہوگی۔ ہاں، اربوں سال۔ ڈارون اور والیس نے اس کا میکانزم سمجھایا۔ ویریشنز پیدا ہوتی ہیں جو ہیریٹیبل ہوتی ہیں، اور انوائرمنٹ ان ویریشنز کو سلیکٹ کرتا ہے جو سروائیول اور ریپروڈکشن کے لیے بہتر ہوں۔ میوٹیشنز اس ویریشن کا سورس ہیں۔ ایوولوشن کا یہ کانسیپٹ گریٹ ڈیزائنر کے خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر کوئی پرفیکٹ ڈیزائنر ہوتا تو ہمیں فاسل ریکارڈ میں اتنے فیلڈ ایکسپیریمنٹس، اتنی ایکسٹنکٹ سپیشیز کیوں نظر آتی ہیں؟ صحیح بات ہے۔ ایوولوشن ٹرائل اینڈ ایرر کا پروسیس لگتا ہے۔ اس کے پیچھے جو فورسز ہیں وہ ہیں موت اور وقت۔ موت اور وقت، گہری بات ہے۔ بے شمار ویریشنز پیدا ہوتی ہیں، انوائرمنٹ انہیں ٹیسٹ کرتا ہے، جو فٹ ہوتے ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، باقی ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ پروسیس اربوں سالوں سے جاری ہے۔ پھر ساگن ہمیں زمین پر زندگی کے ایوولوشن کا ایک کوئک ٹور دیتے ہیں۔
4 بلین سال پہلے سمپل سیل سے شروع ہو کر ڈی این اے کی ڈیولپمنٹ، فوٹوسنتھسس کرنے والے بیکٹیریا، پہلے ملٹی سیلولر آرگینزمز، پھر سیکس کی ایجاد جس نے ویریشن کو بوسٹ کیا، ہاں، پھر آکسیجن رچ ایٹماسفیئر کا بننا جو شروع میں زہریلا تھا، پھر کیمبرین ایکسپلوژن جب زندگی میں اچانک بہت ڈائیورسٹی آئی، اور پھر فش، لینڈ پلانٹس، انسیکٹس، ایمفیبینز، ریپٹائلز، ڈائناسورز، میملز، برڈز، فلاورز، اور آخر میں ہم انسان۔ یہ ایک مائنڈ بوگلنگ جرنی ہے۔ سچ میں اس جرنی کی بنیاد مالیکیولر لیول پر ہے۔ ساگن سیل کے اندر کی کمپلیکسٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ ایک مالیکیولر فیکٹری ہے۔ فیکٹری ہاں، ڈی این اے کی بات کرتے ہیں، وہ ڈبل ہیلکس سٹرکچر، 4 کیمیکل لیٹرز نیوکلیوٹائڈز کا سیکوینس جو جینیٹک کوڈ بناتا ہے۔ یہ کوڈ انفارمیشن سٹور کرتا ہے کہ پروٹینز کیسے بنانے ہیں۔ انفارمیشن کوڈ ڈی این اے ریپلیکیٹ ہوتا ہے، ایررز کریکٹ ہوتے ہیں، میسیجز یعنی ایم آر این اے بنتے ہیں، اور پھر پروٹینز یعنی انزائمز وغیرہ اسمبل ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کمبینیشنز کی پاسبلٹیز تو ایسٹرونومیکل ہیں۔ اور سب سے اہم بات، زمین پر تمام زندگی بیکٹیریا سے لے کر انسان تک فنڈامنٹلی ایک جیسی ہے۔ بالکل، سب کا ڈی این اے یا آر این اے سسٹم ہے، سب وہی پروٹینز استعمال کرتے ہیں، سب کا جینیٹک کوڈ تقریباً سیم ہے۔ یہ تو اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ ہم سب کا ایک کامن اینسیسٹر ہے۔ ہم سب ایک ہی ٹری آف لائف کی برانچز ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس کامن اوریجن کو سمجھنے کے لیے ملر یوری ایکسپیریمنٹ کا ذکر بھی اہم ہے۔ ہاں، وہ 1950s والا۔ ہاں، انہوں نے لیب میں ارلی ارتھ کے کنڈیشنز، گیسز، لائٹننگ کو سیمولیٹ کیا اور دیکھا کہ سمپل کیمیکلز سے کمپلیکس آرگینک مالیکیولز، امینو ایسڈز وغیرہ یعنی لائف کا سامان خود بخود بن سکتے ہیں۔ تو یہ لائف بنانے کا پروف تو نہیں تھا؟ نہیں، ابھی بارجینیسس یعنی نان لائف سے لائف کا بننا کا ثبوت نہیں تھا، لیکن ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ لائف کے انگریڈینٹس بن سکتے تھے۔ اچھا، تو اگر زندگی کے انگریڈینٹس کائنات میں عام ہیں اور زمین جیسے کنڈیشنز دوسرے پلانٹس پر بھی ہو سکتے ہیں، تو ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کا سوال اور بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ لائف کیسی ہوگی؟ شاید ہم جیسی بالکل نہ ہو، کیونکہ ایولیوشن کا راستہ بہت حد تک رینڈم ہوتا ہے۔ ڈفرنٹ پاسبلٹیز۔ ہاں، سیگن اور سالپیٹر نے جوپیٹر جیسے گیس جائنٹ کے ایٹماسفیئر میں زندگی کا ایک اسپیکولیٹو ماڈل بھی پیش کیا تھا، سنکرز، فلوٹرز، ہنٹرز، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ لائف کتنی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے۔ جوپیٹر کے ایٹماسفیئر میں ہاں، واو! جسٹ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ تھا۔ یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر زندگی ایک انوکھا انٹر کنیکٹڈ فینومینا ہے جو اربوں سالوں کے ایولیوشن کا نتیجہ ہے۔ اور اس کی بنیاد میں وہی کیمسٹری اور فزکس ہے جو پوری کائنات میں کام کرتی ہے۔ بالکل، اس سمجھ کے ساتھ ہم کائنات میں اپنی جگہ اور دوسری جگہوں پر زندگی کے امکان کو بہتر طور پہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ بائیولوجی بھی آخرکار ہسٹری کی طرح ہے، ماضی کو جانے بنا ہم آج کو نہیں سمجھ سکتے۔ واقعی، زمین پر زندگی کی کہانی اور کائنات کی وسعت دونوں ہی انسان کو اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اب ہم چیپٹر 3 کی طرف بڑھتے ہیں، دی ہارمنی آف ورلڈز۔ ہاں، جہانوں کی ہم آہنگی۔ اس میں کیپلر کا کوٹ ہے آسمانوں کو سمجھنے کے بارے میں۔ یہ چیپٹر اس بات پر ہے کہ انسانوں نے کائنات میں پیٹرنز یعنی نیچر کے لاز کیسے ڈسکور کیے۔ فوکس ایسٹرونومی پر ہے، رائٹ؟ ہاں، ایسٹرونومی کی ڈیولپمنٹ پر۔ شروعات ہوتی ہے آسمان میں پیٹرنز دیکھنے سے، جیسے کانسٹلیشنز، گریٹ بیئر وغیرہ۔ ان سے لوگ موسموں کو سمجھنے لگے، کیلنڈرز بنائے۔ ضرورت تھی نا فارمنگ کے لیے، ہنٹنگ کے لیے۔ بالکل، پھر قدیم ایسٹرونومیکل انسٹرومنٹس کا ذکر ہے، جیسے سٹون ہینج یا چاکو کینین۔ پریکٹیکل چیزیں تھیں یہ۔ اور پھر آئے پلانٹس یعنی وانڈررز، جو سٹارز کے بیک گراؤنڈ کے خلاف موو کرتے تھے، اور اس سے شروع ہوئی ایسٹرولوجی۔ ہاں، ایسٹرولوجی کہ ان پلانٹس کی موومنٹ کا انسانی قسمت سے، خاص طور پر بادشاہوں اور سلطنتوں سے کوئی تعلق ہے۔ آج کل کے نیوز پیپر ہاروسکوپ سے تو بہت ڈفرنٹ تھی وہ۔ بہت ڈفرنٹ۔ آج کل کی ایسٹرولوجی تو ویگ ہوتی ہے۔ سیگن بتاتے ہیں کہ سائنٹیفک ٹیسٹس میں جیسے ٹوئنز کی پریڈکشنز میں ایسٹرولوجی فیل ہو جاتی ہے، اس کی کوئی پریڈکٹیو پاور نہیں ہے۔ لیکن ہسٹوریکلی اس کا بڑا انفلوئنس تھا۔ پٹولمی کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، پٹولمی وہ اسٹرونومر بھی تھا اور اسٹرولوجر بھی۔
اس نے ارتھ سینٹرڈ ماڈل دیا تھا جس میں پلانٹس عجیب لوپس ایپی میں گھومتے تھے تاکہ ان کی ریٹروگریڈ موشن ایکسپلین ہو سکے۔ اور یہ ماڈل 1500 سال تک چلا۔ بالکل، اس نے سائنٹیفک پروگریس کو روکا۔ پھر کپرنیکس آئے 1543 میں، جنہوں نے سن کو سینٹر میں رکھا، ہیلیوسینٹرک ماڈل۔ ہاں، لیکن شروع میں بہت ریزسٹنس تھی۔ چرچ نے کتاب بین کر دی، مارٹن لوتھر نے کرٹیسائز کیا۔ پھر آئے یوہانس کیپلر۔ ہاں، کیپلر، پیدائش 1571، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فگر۔ وہ کپرنیکن تھا لیکن شروع میں تھوڑا مسٹیکل بھی۔ اس نے 6 پلانٹس کو 5 پلیٹونک سالڈ سے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ پلیٹونک سالڈز، وہ 3D شیپس۔ ہاں، کیوب، ٹیٹراہیڈرن وغیرہ۔ اس کی وہ تھیوری تو غلط تھی لیکن اس کی لگن کمال کی تھی۔ پھر وہ پراگ گیا ٹائکو برہے کے پاس کام کرنے۔ ٹائکو، جس کے پاس بیسٹ آبزرویشنل ڈیٹا تھا اس وقت کا۔ ایگزیکٹلی، لیکن ٹائکو ڈیٹا شیئر کرنے میں ہچکچاتا تھا۔ ٹائکو کی موت کے بعد کیپلر کو وہ ڈیٹا ملا۔ اور پھر شروع ہوئی کیپلر کی اصل محنت۔ ہاں، خاص طور پر مارس کے آربٹ کے ساتھ اس کی سٹرگل۔ وہ سرکولر آربٹس پر ڈیٹا فٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ٹائکو کا ڈیٹا اتنا ایکوریٹ تھا کہ فٹ نہیں ہوا۔ ایک چھوٹی سی 8 آرک منٹس کی ڈسکرپنسی نے اسے مجبور کیا کہ وہ سرکلز کو چھوڑ دے۔ 8 آرک منٹس، اتنی سی بات پر؟ اتنی سی بات پر اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیٹا کو کتنی اہمیت دیتا تھا۔ پھر اس نے ڈسکور کیا کہ پلانٹس سرکولر نہیں ایلپٹیکل آربٹس میں گھومتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا قانون بنا، کیپلرز فرسٹ لا۔ پھر دوسرا قانون آیا ایکول ایریاز ان ایکول ٹائمز والا، اور تیسرا قانون ہارمونک لا جو پلانٹس کے آربیٹل پیریڈ اور ڈسٹنس کو ریلیٹ کرتا ہے، P² پروپورشنز A³۔ اس نے سوچا تھا کہ پلانٹس میوزک پروڈیوس کرتے ہیں۔ میوزک آف دا سفیئرز۔ ہاں، کیپلر کی زندگی بھی مشکل تھی۔ 30 ایئرز وار کا اثر، اس کی ماں پر جادو کا الزام لگا، فائنینشل پرابلمز، لیکن اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس نے ایک ارلی سائنس فکشن سٹوری سومنیم بھی لکھی۔ انکریڈیبل ڈیڈیکیشن۔ اور کیپلر کے بعد؟ پھر آئے سر آئزیک نیوٹن، پیدائش 1642، کیمبرج میں تھے، کیلکولس انوینٹ کیا۔ کیلکولس، وہ بھی پلیگ کے دوران گھر بیٹھ کر؟ ہاں، ان کا وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کہ اگر چاند بھی زمین پر گرتا تو کیسے گرتا، اس سے انہوں نے گریوٹی کا آئیڈیا ڈیولپ کیا۔ یونیورسل لا آف گریویٹیشن، انورس اسکوائر لا۔ بالکل، اس لا نے کیپلر کے تینوں قوانین کو ایکسپلین کر دیا۔ اس نے آسمانی اور زمینی مکانکس کو یونیفائی کر دیا۔ ان کی کتاب پرنسپیا نے سائنس میں ریولوشن لا دیا۔ نیوٹن نے بیسکلی ماڈرن فزکس کی نیو رکھی۔ ہاں، بعد میں وہ الکیمی میں بھی انٹرسٹڈ تھے اور ہسٹری پر بھی کام کیا۔ ان کا وہ فیمس کوٹ ہے نا کہ وہ تو سمندر کے کنارے کنکریاں جمع کر رہے تھے جبکہ سچ کا سمندر سامنے تھا۔ کیا بات ہے! تو چیپٹر 3 نے ہمیں دکھایا کہ کیسے آبزرویشن اور میتھمیٹکس نے ہمیں کائنات کے لاز تک پہنچایا۔ اب چیپٹر 4، ہیون اینڈ ہیل، جنت اور دوزخ۔ اس کا فوکس کاسمک کیٹاسٹرافیز پر ہے اور وینس پر، جو ایک قسم کی ہیل ہے زمین کے مقابلے میں۔ شروعات ٹنگسکا ایونٹ سے ہوتی ہے، 1908 سائبیریا میں۔ ہاں، وہ آگ کا گولا، زبردست دھماکہ، پورا جنگل تباہ ہو گیا۔ شاک ویوز دنیا بھر میں محسوس کی گئیں، لندن میں لاتیں روشن ہو گئی تھیں۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا۔ لوگ کہہ رہے تھے اینٹی میٹر، منی بلیک ہول، ایلین اسپیس شپ کریش۔ لیکن وہ سب پاسبل نہیں تھا۔ اب ایکسیپٹڈ تھیوری یہ ہے کہ ایک کومیٹ کا ٹکڑا تھا۔ کومیٹ؟ ایک برف کا گولا؟ ہاں، برفیلا، شاید 100 میٹر چوڑا، لاکھوں ٹن وزنی، ہزاروں مائلز پر آر کی سپیڈ سے ایٹماسفیئر میں انٹر ہوا اور ہوا میں ہی پھٹ گیا۔ اسی لیے بڑا کریٹر نہیں بنا۔ اچھا، اس لیے کریٹر نہیں تھا۔ کومیٹس کے بارے میں ہسٹوریکلی لوگ ڈرتے بھی بہت تھے۔ بہت، انہیں برا شگن سمجھا جاتا تھا، لیکن نیوٹن جیسے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ بھی نیچرل آبجیکٹس ہیں جو سن کے گرد گھومتے ہیں۔ پھر ان کی کمپوزیشن پتہ چلی، آرگینک مالیکیولز بھی ہوتے ہیں ان میں۔ آرگینک مالیکیولز، لائف کے انگریڈینٹس پھر سے۔ ہاں، پھر ہیلیز کومیٹ کے وقت 1910 میں سائنوجن گیس کا خوف پھیل گیا تھا۔ اینٹی کومیٹ پلز بک رہی تھیں۔ لوگ بھی نا۔ تو یہ کومیٹس آتے کہاں سے ہیں؟ زیادہ تر اوٹ کلاؤڈ سے۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کے بہت باہر ایک خربوں کومیٹ نیوکلیائی کا کلاؤڈ ہے۔ کبھی کبھی کوئی گزرتا ہوا ستارہ یا جوپیٹر کی گریوٹی ان کو اندر کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔ اور پھر جب وہ سورج کے قریب آتے ہیں تو گرم ہو کر گیس اور ڈسٹ ریلیز کرتے ہیں
جس سے ان کا کوما اور ٹیل بنتی ہے۔ یہ امپیکٹ صرف ٹنگسکا میں ہی نہیں ہوئے ہوں گے؟ بالکل نہیں، پورے سولر سسٹم میں امپیکٹس کے نشان ہیں۔ چاند کے کریٹرز دیکھیں، مرکیوری، مارس، ان کے مونز، سب پر کریٹرز ہیں۔ جوپیٹر جیسے گیس جائنٹس پر نظر نہیں آتے؟ ہاں، کیونکہ ان کی سرفیس سالڈ نہیں، لیکن ان کے مونز جیسے کیلسٹو اور گینیمیڈ کریٹر سے بھرے پڑے ہیں۔ زمین پر اتنے کریٹرز کیوں نہیں دکھتے؟ ایروژن کی وجہ سے۔ ہوا، پانی، جیولوجیکل ایکٹیویٹی وقت کے ساتھ کریٹرز کو مٹا دیتی ہے۔ ایریزونا کا میٹیور کریٹر ایک مشہور مثال ہے جو بچ گیا ہے۔ تو امپیکٹس ہوتے رہتے ہیں۔ ویلوکوفسکی کی تھیوری کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ورلڈز ان کولیجن والی، کہ وینس ایک کومیٹ تھا جو حال ہی میں پلانٹ بنا، کیٹاسٹروفیز ہوئے، لیکن اس کو سائنٹیفک کمیونٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہے ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کیٹاسٹروفیز ہوتی ہیں، لیکن ویلوکوفسکی کی اسپیسیفک تھیوری ٹھیک نہیں۔ اب آتے ہیں وینس پر، ارتھ کی سسٹر پلانٹ۔ ہاں، سائز، ماس، ڈینسٹی میں زمین جیسی، لیکن سرفیس کنڈیشنز بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ شروع میں لوگ سوچتے تھے وہاں سمندر ہوں گے یا جنگل، لیکن ٹیلیسکوپ سے صرف گھنے بادل دکھتے تھے۔ پھر اسپیکٹروسکوپی سے پتا چلا کہ ایٹماسفیئر میں CO2 بہت زیادہ ہے، پانی کے نشان نہیں ملے۔ اور پھر ریڈیو ایسٹرونومی نے اصلیت بتائی۔ ہاں، کہ وینس کی سرفیس ٹیمپریچر 480 ڈگری سیلسیس ہے، شیشہ پگھل جائے وہاں۔ 480 ڈگریز، یہ تو واقعی جہنم ہے۔ اس کی وجہ؟ رن اوے گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ وینس کا گھنا CO2 ایٹماسفیئر سورج کی ہیٹ کو ٹریپ کر لیتا ہے، باہر جانے نہیں دیتا۔ جیسے گاڑی دھوپ میں کھڑی ہو تو اندر گرم ہو جاتی ہے۔ بالکل، لیکن وینس پر یہ ایفیکٹ ایکسٹریم لیول پر ہے۔ سوویت وینیرا لینڈرز نے وہاں اتر کر تصویریں بھیجی، سرفیس بالکل سوکھی، پتھریلی اور پریشر زمین سے 90 گنا زیادہ ہے۔ انبلیویبل! تو وینس ہمیں وارننگ دے رہا ہے۔ ایک طرح سے زمین پر بھی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے جو ضروری ہے پانی کو لکوڈ رکھنے کے لیے، لیکن اگر ہم فوسل فیولز جلا کر CO2 بہت زیادہ بڑھا دیں تو زمین کا کلائمیٹ بھی ڈینجرسلی گرم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم جنگلات ختم کر دیں تو البیڈو ایفیکٹ سے کولنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، زمین کا کلائمیٹ بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر ہے، ہمیں اس کی اسٹڈی اور کیئر کرنی ہوگی، شارٹ ٹرم کے بجائے لانگ ٹرم سوچنا ہوگا۔ بالکل۔ چیپٹر 4 نے ہمیں کاسمک ڈینجرز اور پلانیٹری کلائمیٹس کے ایکسٹریمز دکھائے۔ اب چیپٹر 5، بلوز فار اے ریڈ پلانٹ، مارس کی باری۔ ہاں، مارس یہ پلانٹ ہمیشہ سے انسانی امیجنیشن کو کیپچر کرتا رہا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ زمین سے کچھ ملتا جلتا لگتا ہے۔ جیسے؟ پولر آئس کیپس ہیں، بادل ہیں، دھول کے طوفان آتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، دن بھی 24 گھنٹے کا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا وہاں زندگی ہوگی، شاید انٹیلیجنٹ لائف۔ H.G. ویلز کی وار آف دا ورلڈز۔ ہاں، اور پھر پرسیول لوئل آئے، انہوں نے ایریزونا میں آبزرویٹری بنائی اور دعویٰ کیا کہ انہیں مارس پر کینلز یعنی نہریں نظر آتی ہیں۔ کینلز جو مارشینز نے بنائی تھی؟ لوئل کا یہی خیال تھا کہ مارس ایک ڈائنگ پلانٹ ہے اور وہاں کے انجینئرز نے پانی لانے کے لیے یہ نہریں کھودی ہیں۔ یہ آئیڈیا بہت پاپولر ہوا۔ لیکن کیا وہ نہریں واقعی تھیں؟ نہیں، بعد میں میرینر اور وائکنگ مشنز نے جب مارس کا قریب سے جائزہ لیا تو کوئی نہریں نہیں ملیں۔ لوئل جو دیکھ رہے تھے وہ شاید آپٹیکل ایلوژن تھا یا ان کے اپنے ذہن کی پروجیکشن۔ ان کی نوٹ بکس میں تو بہت کانفیڈنس سے ڈرائنگز بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ ہیومن سائیکالوجی کا بھی کیس ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن لوول کے آئیڈیاز نے لوگوں کو انسپائر بھی کیا۔ ایڈگر رائس بروز کی، جان کارٹر سٹوریز۔ بالکل، بھلے ہی وہ فینٹیسی تھیں، انہوں نے اسپیس ایکسپلوریشن کا خواب جگایا اور پھر وہ خواب حقیقت بنا راکٹس کی ڈیولپمنٹ سے۔ گوڈارڈ، tsiolkovsky، وان براؤن۔ اسپیس ریس شروع ہوئی، سیٹلائٹس گئے، چاند پر انسان اترا اور پھر پلانٹس کی طرف پروبز بھیجے گئے۔ سیگن ایک انالوجی استعمال کرتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ مارس پر لائف ڈیٹیکٹ کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایلین زمین کو دور سے دیکھے تو اسے لائف یا انٹیلیجنس کا پتہ نہیں چلے گا۔ ریزولوشن کا مسئلہ ہے۔ ہاں، جب تک وہ قریب آ کر 1 میٹر ریزولوشن تک نہیں دیکھے گا، اسے انسانی بنائی ہوئی چیزیں، بلڈنگز، روڈز نظر نہیں آئیں گی۔ تو مارس پر بھی ہمیں ہائی ریزولوشن ڈیٹا چاہیے تھا۔ وائکنگ مشنز کا مقصد یہی تھا،
لیکن مارس کا انوائرمنٹ لائف کے لیے کتنا ہاسٹائل ہے؟ بہت ٹھنڈا ہے، ایٹماسفیئر بہت پتلا ہے، مینلی CO2۔ لکوڈ پانی سرفیس پر ایگزسٹ نہیں کر سکتا کم پریشر کی وجہ سے، اور ڈیڈلی UV ریڈیشن سیدھی سرفیس تک پہنچتی ہے۔ تو کیا وہاں لائف ہو سکتی ہے؟ انہوں نے مارس جارز ایکسپیریمنٹس کیے تھے۔ ہاں، زمین کے مائکروبز کو مارس کے سیمولیٹڈ کنڈیشنز میں رکھا گیا۔ کچھ سروائیو کر گئے، کچھ پانی ملنے پر گرو بھی ہوئے۔ اس سے لگا کہ اگر مارس پر لائف ہے تو وہ ان کنڈیشنز کی عادی ہوگی۔ پھر وائکنگ لینڈرز مارس پر اترے 1976 میں۔ 2 لینڈرز تھے۔ انہوں نے سرفیس کی پکچرز بھیجیں، پتھر، ٹیلے، گلابی آسمان، اور لائف ڈیٹیکشن ایکسپیریمنٹس کیے۔ وہ ایکسپیریمنٹس کنٹروورشل تھے نا؟ ہاں، 3 ایکسپیریمنٹس تھے جو مٹی میں میٹابولک ایکٹیویٹی ڈھونڈ رہے تھے۔ شروع میں کچھ پازیٹیو سگنلز ملے، خاص کر لیبلڈ ریلیز LR ایکسپیریمنٹ سے۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ مارس کی مٹی کیمیکلی بہت ری ایکٹیو ہے، شاید پیروکسائڈز کی وجہ سے۔ یہ نان بایولوجیکل کیمیکل ری ایکشنز بھی ان پازیٹیو سگنلز کو ایکسپلین کر سکتی تھیں۔ اور ایک اور ایکسپیریمنٹ تھا GCMS، جو آرگینک مالیکیولز ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، گیس کرومیٹوگراف ماس اسپیکٹرومیٹر۔ اسے کوئی آرگینک مالیکیولز نہیں ملے۔ یہ بڑا سرپرائزنگ تھا۔ اگر لائف تھی تو اس کے ڈیڈ باڈیز یا آرگینک ریمینز تو ہونے چاہیے تھے۔ تو فائنل کنکلوژن کیا تھا وائکنگ کا؟ کرنٹ کنسنسس یہی ہے کہ وائکنگ کے ڈیٹا سے مارس پر اس جگہ اور اس وقت لائف کا کوئی کنکلوزیو ایویڈنس نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے لائف کہیں اور ہو، یا زمین کے نیچے ہو، یا وائکنگ کے انسٹرومنٹس اسے ڈیٹیکٹ نہ کر پائے ہوں، یا شاید مارس واقعی بے جان ہے۔ سوال اب بھی باقی ہے، فیوچر مشنز کا کیا پلان ہے؟ سیمپل ریٹرن، روورز؟ ہاں، سیمپل ریٹرن مشن زمین پر ڈیٹیلڈ انالیسز الاؤ کرے گا، لیکن کنٹامینیشن کا خطرہ ہے۔ روورز زیادہ جگہ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اور مارس کے فیوچر کا سوال، اگر وہاں لائف ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سیگن کا کہنا تھا کہ اگر لائف ہے تو اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ مارس belongs to the Martians۔ اور اگر نہیں ہے؟ تو پھر ٹیرا فارمنگ کا آئیڈیا ہے، مارس کو زمین جیسا بنانا، ایٹماسفیئر کو تھک کرنا، ٹیمپریچر بڑھانا، پانی لانا۔ یہ تو صدیوں کا پروجیکٹ ہوگا۔ ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ انسانیت کے لیے ایک بڑا گول ہو سکتا ہے۔ لوئل کی نہریں شاید فیوچر کے ہیومن مارشینز بنائیں۔ انٹرسٹنگ تھاٹ۔ مارس واقعی ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیں اپنی لیمٹس اور پاسبلٹیز دونوں دکھاتی ہے۔ اب چیپٹر 6، ٹریولرز ٹیلز۔ ہاں، مسافروں کی کہانیاں۔ اس کا فوکس روبوٹک اسپیس ایکسپلوریشن پر ہے، وویجر مشن کو مثال بنا کر۔ یہ ماڈرن ڈسکوری کے سفر ہیں۔ وویجر، وہ تو لیجنڈری مشن ہے، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون۔ وویجر 2 کا جوپیٹر انکاؤنٹر جولائی 1979 میں ہوا۔ ساگن JPL کنٹرول سینٹر کا ماحول ڈسکرائب کرتے ہیں۔ وہ اسپیس کرافٹ، اس کے انسٹرومنٹس، اس کا سفر، اس کے خطرات۔ وہ اسپیس ایکسپلوریشن کو ایج آف ایکسپلوریشن 15th-17th سینچری سے کمپیئر کرتے ہیں۔ بالکل، ٹائم سکیلز، کاسٹس، موٹیویشنز، کیوریوسٹی، پاور، گریڈ اور امپیکٹ دونوں نے دنیا کو جوڑا، ہمارے نالج کو بڑھایا۔ خاص طور پر وہ 17th سینچری ڈچ ریپبلک کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، ہالینڈ کا گولڈن ایج، وہ آزادی، تجارت، ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، سائنس، آرٹ کا مرکز تھا۔ ایمسٹرڈم اس وقت دنیا کا ایک ہب تھا۔ وہاں ڈیکارٹ، اسپینوزا جیسے تھنکرز تھے، ریمبرانٹ، ورمیئر جیسے آرٹسٹس، اور لیوون ہک، سنیلیس، گروشیس جیسے سائنٹسٹس۔ اور کرسچین ہائیجنز، ان کا کام تو کمال کا تھا۔ بہت ورسٹائل تھے وہ، مائکروسکوپ سے لے کر ٹیلیسکوپ تک۔ انہوں نے سیٹرن کے رنگز کو صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، اس کا مون ٹائٹن ڈسکور کیا، پینڈولم کلاک بنائی، پروبیبلٹی تھیوری پر کام کیا، سٹیم انجن کا کانسیپٹ دیا، اور انہوں نے دوسرے پلانٹس پر لائف کے بارے میں بھی سوچا۔ ہاں، اپنی کتاب کاسموچیوروس میں انہوں نے پلانیٹیرینز کا تصور کیا۔ کچھ ازمپشنز تو غلط تھیں، ڈارون سے پہلے تھے، لیکن انہوں نے کاسمک پرسپیکٹو کو پروموٹ کیا۔ وویجر مشنز اسی ہیوگنز کی ٹریڈیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ماڈرن ٹریولرز ٹیلز لا رہے ہیں۔ بالکل، وویجر نے ہمیں ایسی چیزیں دکھائیں جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھیں۔ جوپیٹر کے مونز، ہاں، گیلیلین مونز،
آیو، یوروپا، گینیمیڈ، کیلسٹو، وائجر نے دکھایا کہ یہ سب کتنے ڈفرینٹ ہیں۔ یوروپا، اس کی سرفیس پر وہ لائنز جیسے لوول کی کینالز، لیکن وہ آئس کے کریکس ہیں شاید۔ سرفیس بہت سموتھ ہے، کریٹرز کم ہے، نیچے سمندر ہو سکتا ہے۔ لیکوڈ واٹر اوشن یوروپا پر پاسبلٹی ہے ٹائیڈل ہیٹنگ کی وجہ سے۔ اور آیو، وہ تو بالکل عجیب ہے۔ پیزا مون، اتنے رنگ اور ایکٹیو والکینوز، وائجر نے پہلی بار وہاں ایکٹیو والکینو دیکھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہاں 9 بڑے ایکٹیو والکینوز ہیں۔ آیو سولر سسٹم کی سب سے والکینیکلی ایکٹیو باڈی ہے۔ اس کی وجہ بھی ٹائیڈل ہیٹنگ ہے، جوپیٹر کی گریوٹی۔ ہاں، جوپیٹر اور دوسرے مونز کی گریوٹی آیو کو کھینچتی اور دباتی ہے، جس سے اس کا انٹیریئر پگھل گیا ہے۔ شاید وہاں لیکوڈ سلفر کا سمندر ہے۔ انبیلیویبل۔ اور جوپیٹر خود وہ فیلڈ سٹار؟ ہاں، گیس جائنٹ ہے، مینلی ہائیڈروجن اور ہیلیم، اپنی ہیٹ بھی جنریٹ کرتا ہے۔ اندر لیکوڈ میٹالک ہائیڈروجن کا سمندر ہو سکتا ہے، اور اس کا پاورفل میگنیٹک فیلڈ ہے جو ریڈیشن بیلٹس بناتا ہے۔ وائجر پھر سیٹرن گیا، وہاں ٹائٹن مون امپورٹنٹ تھا۔ ہاں، ٹائٹن سولر سسٹم کا واحد مون ہے جس کا سگنیفیکنٹ ایٹماسفیئر ہے۔ ہوئیگنز نے ڈسکور کیا تھا، میتھین ہے وہاں، نائٹروجن ہے۔ سرفیس کیسی ہے؟ وائجر کے کیمراز ایٹماسفیئر کے نیچے نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن اندازہ ہے کہ وہاں میتھین کی لیکس یا سیز ہو سکتے ہیں، اور کمپلیکس آرگینک مالیکیولز، ہائیڈرو کاربنز بن رہے ہیں اسموک کی طرح۔ لائف کے لیے پوٹینشیل؟ را مٹیریلز ہیں، انرجی سورس ہے، سن لائٹ، انٹرنل ہیٹ، لیکن ٹیمپریچر بہت کم ہے۔ پھر بھی یہ ارلی ارتھ جیسا ہو سکتا ہے۔ اور سیٹرن کے رنگز؟ وہ سالڈ نہیں ہے، خربوں چھوٹے چھوٹے آئس پارٹیکلز ہیں جو روش لمٹ کے اندر ہے، اس لیے مون نہیں بن سکے۔ وائجر نے ہمیں آؤٹر سولر سسٹم کا ایک نیا ویو دیا۔ وہ ابھی بھی سفر کر رہا ہے انٹرسٹیلر اسپیس کی طرف۔ ہاں، اس پر وہ گولڈن ریکارڈ بھی ہے، زمین کا پیغام لے کر۔ کمال کا مشن۔ اب آخری چیپٹر جو ہم کور کریں گے، چیپٹر 7، دا بیک بون آف نائٹ۔ رات کی ریڑھ کی ہڈی۔ یہ ٹائٹل بشمن میتھولوجی سے ہے ملکی وے کے لیے۔ اس چیپٹر کا فوکس ہے کہ انسانی سوچ کیسے میتھیکل ایکسپلینیشن سے سائنٹیفک ورلڈ ویو کی طرف آئی، خاص طور پر اینشنٹ آئونیا میں۔ سیگن اپنی بچپن کی سٹوری سناتے ہیں کہ کیسے انہیں پتا چلا کہ سٹارز دور کے سورج ہیں۔ اس سے ان کی ایسٹرونومی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ہاں، وہ پھر امیجن کرتے ہیں کہ ایک ہنٹر گیدرر کائنات کو کیسے دیکھتا ہوگا۔ نیچر پر ڈیپینڈنس، ٹولز کا استعمال، آگ کی ڈسکوری، آسمان کے پیٹرنز۔ سٹارز کو وہ دور کی کیمپ فائر سمجھتا ہوگا، یا پھر آسمان کی چادر میں سوراخ جن سے اندر کی روشنی دکھتی ہے۔ پلانٹس وانڈررز عجیب لگتے ہوں گے۔ پھر سوسائٹیز کمپلیکس ہوئی تو ہر چیز کے لیے دیوی دیوتا بن گئے۔ آسمان کا دیوتا، زمین کا، سمندر کا، انہیں خوش رکھنا ضروری تھا۔ نیچر ایک مسٹری تھی۔ لیکن پھر آئونیا میں، جو آج کل ٹرکی کا حصہ ہے، 600 سے 400 BC کے درمیان ایک نیو وے آف تھنکنگ شروع ہوا۔ ہاں، آئونین انلائٹمنٹ۔ وہاں کے تھنکرز نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کائنات سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ نیچرل لاز کے تحت چلتی ہے، دیوی دیوتاؤں کی مرضی سے نہیں۔ یہ چینج آئونیا میں ہی کیوں آیا؟ کافی فیکٹرز تھے۔ وہ آئلینڈز تھے، ڈائیورسٹی تھی، الگ پولیٹیکل سسٹمز تھے، مرچنٹس کا انفلوئنس تھا جو پریکٹیکل تھے۔ وہ ایک کراس روڈز پر تھا جہاں ڈیفرنٹ کلچرز ملتے تھے، ایجپٹ، میسوپوٹیمیا، گریس، اور الفابیٹ کے استعمال سے لٹریسی بڑھی۔ کون تھے یہ آئونین تھنکرز؟ پری سوکریٹکس؟ ہاں، جیسے تھیلز آف میلیٹس، انہوں نے ایکلپس پریڈکٹ کیا، جیومیٹری یوز کی، اور نیچرل ایکسپلینیشنز دینے کی کوشش کی، جیسے پانی سب چیزوں کا سورس ہے، گاڈز کو بیچ میں نہیں لائے۔ ان کے اسٹوڈنٹ اینیگزیمینڈر نے ایکسپیریمنٹس کیے، کہا کہ زمین سپیس میں فلوٹ کر رہی ہے، بائیولوجیکل ایوولوشن کا آئیڈیا دیا۔ پھر ایمپیڈوکلیز نے ایکسپیریمنٹ سے ثابت کیا کہ ہوا میٹر ہے۔ شیگن ایک بڑی زبردست مثال سے کرتے ہیں، وہ ساحل سمندر کی ریت کی بات کرتے ہیں۔ جی، کہ ایک مٹھی ریت میں جتنے دانے ہیں وہ شاید رات کو آسمان پر نظر آنے والے تمام ستاروں سے زیادہ ہیں۔ ہاں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں اتنے ستارے ہیں کہ زمین کے تمام ساحلوں کی ریت کے ذرات ملا کر بھی وہ تعداد کم پڑ جائے گی۔ یہ خلا کی وسعت کا احساس دلاتا ہے نا؟ بالکل۔ اور وہ جو ہم کانسٹلیشنز دیکھتے ہیں جیسے ارسا میجر یا بگ ڈپر، جی وہ ستاروں کے جھرمٹ، وہ اصل میں صرف ہماری پرسپیکٹیو سے بلی شکلیں ہیں۔
حقیقت میں وہ ستارے ایک دوسرے سے بہت بہت دور ہیں۔ اچھا؟ جی، اور لاکھوں سالوں میں ان کی پوزیشنز بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ کوئی مستقل تصویریں نہیں ہیں۔ یہ تو میں نے کبھی ایسے نہیں سوچا تھا۔ اور فاصلے تو اتنے زیادہ ہیں کہ کلومیٹر تو بیکار ہے۔ بالکل، اسی لیے لائٹ ایئرز استعمال ہوتے ہیں، نوری سال، یعنی وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ تقریباً 9.5 ٹریلین کلومیٹر؟ جی، اور جب ہم مثال کے طور پر اینڈرومیڈا کہکشاں کو دیکھتے ہیں جو تقریباً 20 لاکھ نوری سال دور ہے، تو ہم اصل میں اسے ویسا دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسا وہ 20 لاکھ سال پہلے تھی۔ یہ تو ماضی میں جھانکنے جیسا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی آتی ہے۔ ہاں، کہ روشنی کی رفتار ایک حد ہے۔ جی، تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، کائنات کی الٹیمیٹ سپیڈ لمٹ۔ کوئی بھی مادی چیز اس سے تیز نہیں جا سکتی۔ مورلے تجربہ اس نے وہ ایتھر والی بات بھی غلط ثابت کر دی تھی، ہے نا؟ صحیح، کہ خلا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے روشنی سفر کرے۔ اور ریلیٹیوٹی کا ایک اور بڑا حیران کن نتیجہ، ٹائم ڈائلیشن۔ جی، یعنی وقت کا آہستہ ہو جانا۔ اگر آپ روشنی کی رفتار کے قریب سفر کریں تو آپ کے لیے وقت وہ آہستہ گزرے گا۔ سیگن نے وہ مثال دی تھی نا، موٹر سائیکل والی نہیں، وہ خلائی جہاز والی۔ ہاں، کہ اگر آپ لائٹ سپیڈ کے قریب سفر کر کے قریبی ستارے تک جائیں اور واپس آئیں تو آپ کے لیے شاید چند سال ہی گزریں گے، لیکن زمین پر صدیاں بیت چکی ہوں گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مستقبل کا سفر ممکن ہے، نظریاتی طور پر۔ نظریاتی طور پر جی ہاں، لیکن اس کے لیے بہت ایڈوانس پروپلشن سسٹمز چاہیے، جیسے پروجیکٹ اورائن۔ وہ ایٹمی دھماکوں والا؟ ہاں، یا بسار ڈرام جیٹ جو خلا سے ہائیڈروجن جمع کر کے فیول کے طور پر استعمال کرے۔ یہ سب تو ابھی سائنس فکشن لگتا ہے، لیکن فزکس کے قوانین ان کی اجازت دیتے ہیں۔ انجینئرنگ کے چیلنجز بہت بڑے ہیں۔ لیکن ماضی کا سفر، وہ گرینڈ فادر پیراڈاکس۔ ہاں، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیا آپ ماضی میں جا کر اپنے دادا کو، مطلب اپنے پیدا ہونے سے پہلے، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ تو منطق کے خلاف ہے۔ بالکل، اسی لیے لگتا ہے کہ شاید ماضی کا سفر ممکن نہیں۔ اچھا، اور دوسرے ستاروں کے گرد سیارے، ایکزو پلانٹس؟ بالکل ہیں، اب تو ہزاروں مل چکے ہیں۔ ان کا پتہ لگانا مشکل ضرور ہے ستارے کی ہلکی سی وابل سے یا براہ راست امیجنگ سے۔ جی، کوششیں جاری ہیں۔ بارنارڈ سٹار کی مثال تھی پہلے، اب تو ہم وہ پری پلانیٹری ڈسکس بھی دیکھ رہے ہیں جہاں سیارے بن رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو شواہد یہی بتاتے ہیں کہ کائنات میں سیاروں کے سسٹمز بہت ہی عام ہیں۔ ستاروں کی زندگیاں؟ چلیں اب باب 9 کی طرف آتے ہیں، ستاروں کی زندگیاں۔ سیگن یہاں وہ سیب پائی والی مثال دیتے ہیں۔ جی، کہ اگر آپ ایک سیب پائے بالکل شروع سے بنانا چاہتے ہیں تو پہلے کائنات بنانی پڑے گی۔ یہ بڑا پوئٹک طریقہ ہے کہنے کا کہ ہمارے جسم کے ایٹم، سیب پائی کے ایٹم، زمین پر ہر چیز کے ایٹم، وہ سب ستاروں کے اندر بنے ہیں، سوائے ہائیڈروجن اور کچھ ہیلیم کے۔ یعنی کاربن، آکسیجن، لوہا، یہ سب ہم سب سٹار سٹف ہیں، ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایٹم کے اندر کیا ہے؟ ایٹم کے مرکز میں، نیوکلیس میں، پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ انہیں ایک بہت طاقتور قوت، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، جوڑے رکھتی ہے۔ اچھا، ستاروں کے بالکل مرکز میں، کور میں، دباؤ اور درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر فیوز ہو کر ہیلیم بناتے ہیں۔ یہ فیوژن ہے؟ جی، اور پھر ہیلیم سے کاربن بنتا ہے، کاربن سے آکسیجن، اور اسی طرح بھاری سے بھاری عناصر بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل سٹیلر الکیمی کہلاتا ہے۔ ہمارا سورج، وہ بھی تو یہی کر رہا ہے۔ بالکل، ہمارا سورج ایک اوسط سائز کا ستارہ ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں لاکھوں ٹن ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کر رہا ہے۔ اور اس سے وہ توانائی نکلتی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے۔ جی، اور یہ عمل اربوں سال سے جاری ہے اور مزید کئی ارب سال تک جاری رہے گا۔ اس دوران نیوٹرینوز نامی ذرات بھی بنتے ہیں۔ وہ جو کسی چیز سے انٹریکٹ نہیں کرتے؟ تقریباً نہیں، وہ سیدھا ستارے سے نکل کر خلا میں چلے جاتے ہیں۔ تو سورج جیسے ستارے کا آخر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے کور میں ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھولنا شروع ہوتا ہے، ایک ریڈ جائنٹ بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا کہ شاید اندرونی سیاروں کو نگل لے، مرکری، وینس، شاید زمین کو بھی؟ جی، یہ ممکن ہے۔ پھر اس کے کور میں ہیلیم فیوژن شروع ہو جاتی ہے، جس سے کاربن اور آکسیجن بنتے ہیں۔
آخر میں اس کے بیرونی تہیں خلا میں پھیل جاتی ہیں۔ وہ خوبصورت پلانیٹری نیبولا بناتی ہیں۔ بالکل، اور مرکز میں ایک چھوٹا بہت گرم وائٹ ڈوارف رہ جاتا ہے جو پھر اربوں سالوں میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکن جو ستارے سورج سے بہت بڑے ہوتے ہیں ان کا کیا؟ ان کا انجام کہیں زیادہ ڈرامیٹک ہوتا ہے۔ وہ فیوژن کے ذریعے لوہے یعنی آئرن تک عناصر بنا سکتے ہیں۔ لوہے تک ہی کیوں؟ کیونکہ لوہے سے بھاری عناصر بنانے کے لیے فیوژن کو توانائی دینی پڑتی ہے، توانائی پیدا نہیں ہوتی۔ تو جب ستارے کا کور لوہے کا بن جاتا ہے تو فیوژن رک جاتی ہے، اور پھر گریوٹی غالب آ جاتی ہے۔ ستارہ اچانک اپنے ہی وزن سے کولیپس کرتا ہے اور پھر ایک انبیلیویبل طاقتور دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ اسے سپر نووا کہتے ہیں۔ سپر نووا؟ جی۔ اور یہی سپر نووا دھماکے کائنات میں زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ ان دھماکوں میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ لوہے سے بھی بھاری عناصر بنتے ہیں، سونا، چاندی، یورینیم، یہ سب۔ اچھا، تو سونا بھی ستاروں میں بنتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ دھماکہ ان تمام عناصر کو پوری کہکشاں میں بکھیر دیتا ہے۔ اور پھر یہ عناصر نئے بننے والے ستاروں اور سیاروں کا حصہ بنتے ہیں، جیسے ہماری زمین کا۔ بالکل، اسی لیے سیگن بار بار کہتے ہیں وی آر میڈ آف اسٹار اسٹف۔ یہ صرف شاعری نہیں، یہ سائنسی حقیقت ہے۔ سپر نووا کے بعد کیا بچتا ہے؟ اگر ستارہ بہت زیادہ بڑا نہ تھا تو ایک انتہائی ڈینس چیز بچتی ہے جسے نیوٹران سٹار کہتے ہیں۔ یہ اتنے ڈینس ہوتے ہیں کہ ایک چمچ جتنا مادہ اربوں ٹن وزنی ہو سکتا ہے۔ ناقابل یقین۔ اور یہ اکثر تیزی سے گھومتے ہیں اور روشنی کی بیم خارج کرتے ہیں جنہیں ہم پلسر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور اگر ستارہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا تو پھر وہ کولیپس ہو کر بلیک ہول بن جاتا ہے۔ بلیک ہول، جس سے روشنی بھی نہیں نکل سکتی؟ جی، خلا میں ایک ایسا علاقہ جہاں گریوٹی اتنی شدید ہے کہ کچھ بھی، حتیٰ کہ روشنی بھی، اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ اس کی جو باؤنڈری ہے اسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ کیا ہم نے بلیک ہول دیکھے ہیں؟ مطلب ثبوت ہے؟ ہم انہیں براہ راست تو نہیں دیکھ سکتے، ظاہر ہے کیونکہ روشنی نہیں آتی، لیکن ان کے آس پاس کے ستاروں یا گیس پر ان کی گریوٹی کے اثرات سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ سائگنس X1 ایک مشہور مثال ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کہتی ہے کہ مادہ اسپیس ٹائم کو موڑتا ہے۔ جی، اور بلیک ہول اس کی ایک ایکسٹریم مثال ہے۔ وہ اسپیس ٹائم میں ایک بہت گہرا گڑھا بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ کا کنارہ؟ اب آتے ہیں باب 10 پر، ہمیشہ کا کنارہ۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی کہانی ہے نا، اس کی ابتدا کی۔ جی، بگ بینگ تھیوری۔ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کائنات ایک انتہائی گرم، انتہائی ڈینس حالت سے، ایک نقطے سے تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی۔ ایک عظیم دھماکہ؟ دھماکہ شاید صحیح لفظ نہیں، یہ ہر جگہ پھیلاؤ تھا، جیسے غبارے کی سطح پھولتی ہے۔ اچھا، تو یہ پھیلی اور ٹھنڈی ہوتی گئی؟ جی، اور اس ابتدائی آگ کے گولے کی جو بچی ہوئی ہلکی سی گرمی ہے وہ آج بھی ہر سمت سے آ رہی ہے۔ اسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا CMB کہتے ہیں۔ اور یہ بگ بینگ کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ بالکل، اور کائنات آج بھی پھیل رہی ہے۔ یہ کیسے پتا چلا کہ وہ پھیل رہی ہے؟ یہ ایڈون ہبل اور ملٹن ہیوماسن کی دریافت تھی۔ انہوں نے دور کی کہکشاؤں کو دیکھا، اور ان سے آنے والی روشنی وہ سرخ رنگ کی طرف کھنچی ہوئی تھی، یعنی ریڈ شفٹ۔ یہ ڈاپلر ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ایمبولینس کا سائرن دور جاتے ہوئے اس کی پچ کم لگتی ہے؟ بالکل ویسے، ریڈ شفٹ کا مطلب ہے کہ کہکشاں ہم سے دور جا رہی ہے، اور جو کہکشاں جتنی زیادہ دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی ہے۔ تو اس پھیلاؤ سے ہی یہ کہکشائیں اور ان کے کلسٹرز بنے؟ جی، شروع میں کائنات بالکل یکساں نہیں تھی، ڈینسٹی میں ہلکے ہلکے فرق تھے۔ جہاں مادہ تھوڑا زیادہ تھا وہاں گریوٹی نے اور مادے کو کھینچا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑے بڑے سٹرکچرز بن گئے، کہکشائیں، کہکشاؤں کے جرمٹ۔ بالکل، اور کہکشاؤں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اسپائرل ہیں، ایلپٹیکل ہیں، ارریگولر ہیں۔ ان کی شکلیں مختلف کیوں ہیں؟ یہ ان کی تاریخ، ان کے بننے کے حالات اور آپس میں ٹکراؤ وغیرہ پر منحصر ہے۔ کائنات کی تاریخ میں ایک دور کویزارز کا بھی تھا، وہ کیا چیز تھی؟ کویزارز انتہائی دور کی، ناقابل یقین حد تک روشن آبجیکٹس ہیں، بہت توانائی والی۔ اتنی روشن کیسے؟
خیال ہے کہ یہ نوجوان کہکشاؤں کے مرکز میں موجود بہت بڑے سپر میسو بلیک ہولز کی وجہ سے تھیں۔ جب ان بلیک ہولز میں مادہ گر رہا تھا تو شدید توانائی خارج ہو رہی تھی۔ یہ ہمیں ابتدائی کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی اچھا، ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ ہاں، کیا کائنات ہمیشہ سے تھی یا کچھ نہیں سے بنی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ سائنس شاید ابھی اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ مختلف ثقافتوں میں تخلیق کی کہانیاں ہیں، جیسے کاسمک ایگ کا تصور۔ سائنس کی خوبی یہی ہے کہ وہ ایسے سوال پوچھتی ہے، چاہے جواب نہ بھی معلوم ہو۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی؟ ایک امکان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پھیلتی رہے، ستارے جل کر ختم ہو جائیں، کائنات ٹھنڈی اور تاریک ہو جائے۔ اسے ہیٹ ڈیتھ کہتے ہیں۔ اوہ! دوسرا امکان یہ ہے کہ اگر کائنات میں مادہ کافی زیادہ ہے تو گریوٹی بالآخر اس پھیلاؤ کو روک دے گی اور کائنات واپس سکڑنا شروع کر دے گی۔ اور سکڑتے سکڑتے واپس اسی نقطے پر پہنچ جائے گی، ایک بگ کرنچ۔ جی، اور شاید اس بگ کرنچ کے بعد ایک نیا بگ بینگ ہو، ایک آسیلیٹنگ یونیورس کا نظریہ۔ یہ تو ہندو کاسمولوجی جیسا لگتا ہے، برہما کے دن اور رات۔ ہاں، سیگن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ مشابہت دلچسپ ہے۔ تو کائنات کا انجام کس پر منحصر ہے؟ کائنات میں موجود کل مادے اور توانائی کی مقدار پر۔ اگر یہ ایک خاص کرٹیکل ویلیو سے زیادہ ہے تو گریوٹی جیت جائے گی اور کائنات کلوزڈ ہوگی۔ کلوزڈ مطلب؟ جیسے ایک گیند کی سطح فائنائٹ ہے، محدود ہے، لیکن اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ چلتے جائیں تو واپس وہیں آ جائیں گے۔ اچھا، اور اگر ڈینسٹی کم ہے؟ تو کائنات اوپن ہوگی، جیسے ایک گھوڑے کی کاٹھی کی سطح لامحدود ہوگی اور ہمیشہ پھیلتی رہے گی۔ یہ سمجھنا مشکل ہے۔ وہ فلیٹ لائن والی مثال؟ جی، وہ مدد کرتی ہے۔ 2D مخلوق 3D میں خمیدہ سطح کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہم 3D مخلوق ہیں تو ہم 4D میں خمیدہ کائنات کو پوری طرح ویژولائز نہیں کر سکتے۔ اور وہ اینتھروپک پرنسپل کہ کائنات ہمارے لیے اتنی مناسب کیوں ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ فزیکل کانسٹنٹس ایسے ہیں کہ زندگی ممکن ہو سکی، یا اس میں کوئی گہرا مطلب چھپا ہے؟ یادداشت کا تسلسل۔ The persistence of memory۔ چلیں اب 11ویں باب پر آتے ہیں، یادداشت کا تسلسل۔ یہ ذہانت اور معلومات کے بارے میں ہے۔ جی، سیگن ذہانت کو معلومات کو پروسیس کرنے اور سٹور کرنے کی صلاحیت سے جوڑتے ہیں، اور معلومات کی اکائی ہے بٹ۔ انسانوں میں معلومات ذخیرہ کرنے کے کتنے نظام ہیں؟ سیگن 3 بتاتے ہیں، ہے نا؟ جی، پہلا ہے جینز یعنی ہمارا ڈی این اے۔ یہ ایک بایولوجیکل لائبریری ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اس میں کتنی معلومات ہوتی ہیں؟ انسانی ڈی این اے میں تقریباً 5 ارب بٹس معلومات ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں بنانے اور چلانے کی بنیادی ہدایات ہیں۔ یہ اربوں سال کے ارتقاء کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک، دوسرا نظام؟ دوسرا ہے ہمارا برین یعنی دماغ۔ یہ ایک انڈیویجول کی، ایک فرد کی لائبریری ہے۔ اور اس میں کتنی معلومات آ سکتی ہیں؟ انسانی دماغ میں تقریباً 100 ارب نیورونز ہیں اور 100 ٹریلین سے زیادہ کنیکشنز۔ یہ اندازہ 10-14 بٹس معلومات ذخیرہ کر سکتا ہے۔ یہ تو جین سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ دماغ ہمیں سیکھنے، سوچنے، یاد رکھنے اور ماحول کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ دماغ کے مختلف حصے بھی ہیں، وہ آر کمپلیکس، لمبک سسٹم۔ جی، یہ ہماری ارتقائی تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے پرانا حصہ برین سٹیم ہے، پھر آر کمپلیکس جو ریپٹائل برین کہلاتا ہے، پھر لمبک سسٹم جو جذبات سے متعلق ہے، اور سب سے اوپر سب سے نیا سیریبرل کارٹیکس ہے۔ کارٹیکس ہی سب سے اہم ہے؟ ذہانت کے لحاظ سے جی ہاں، یہ ہمیں ایبسٹریکٹ سوچ، زبان، منصوبہ بندی اور خود آگاہی دیتا ہے۔ یہ ہمیں جبلیلیوں کی قید سے بڑی حد تک آزاد کرتا ہے۔ سیگن نے ویل مچھلیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہاں، ان کے بڑے دماغ اور وہ پیچیدہ گانے، وہ بتاتے ہیں کہ شاید ان میں بھی اعلیٰ سطح کی ذہانت ہو۔ اچھا، اور تیسرا نظام کون سا ہے؟ تیسرا نظام ہے ایکسٹرنل سٹوریج، یعنی وہ معلومات جو ہم اپنے جسم سے باہر ذخیرہ کرتے ہیں۔ جیسے کتابیں، آرٹ، موسیقی، عمارتیں، اور اب کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ۔ تحریر کی ایجاد ایک انقلاب تھا، پھر پرنٹنگ پریس، اور اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔
یہ ہماری اجتماعی یادداشت ہے، کلیکٹیو میموری۔ بالکل، یہ ہمیں پچھلی نسلوں کے علم سے جوڑتی ہے اور اسے آگے بڑھانے کا موقع دیتی ہے۔ ساگن یہ بھی کہتے ہیں کہ ارتقاء میں اتفاق کا، چانس کا بڑا کردار ہے۔ جی، جیسے کازمک ریز سے ہونے والے میوٹیشنز یا وہ ایسٹرائیڈ جس نے ڈائناسورز کو ختم کیا۔ اور ممالیہ جانوروں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ بالکل، کون جانتا ہے اگر وہ ایسٹرائیڈ نہ ٹکراتا تو شاید آج زمین پر ذہین مخلوق ڈائناسورز کی کوئی نسل ہوتی۔ یہ بھی ممکن تھا۔ تو کیا ذہانت صرف انسانوں تک محدود ہے؟ ساگن کا خیال ہے کہ شاید نہیں، دوسری مخلوقات بھی ذہین ہو سکتی ہیں یا ہو سکتی تھیں۔ ہم صرف ایک مثال ہیں زمین پر۔ ہم اپنی موجودگی کا ثبوت کائنات میں کیسے بھیج رہے ہیں؟ ایک تو نادانستہ طور پر۔ ہاں، ہمارے ریڈیو اور ٹی وی سگنلز خلا میں لیک ہو رہے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے۔ تو کوئی سننے والا ہو تو وہ انہیں پکڑ سکتا ہے۔ جی، اور دانستہ طور پر ہم نے وہ وویجر خلائی جہازوں پر گولڈن ریکارڈز بھیجے ہیں۔ ہاں، ان میں زمین کی آوازیں، موسیقی، تصاویر۔ ایک طرح سے وقت میں ایک پیغام کسی انجان تہذیب کے لیے۔ انسائکلوپیڈیا گیلیکٹیکا۔ تو یہ سوال کہ کیا ہم اکیلے ہیں ہمیں باب 12 کی طرف لاتا ہے، انسائکلوپیڈیا گیلیکٹیکا۔ جی، دوسری تہذیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش، سیٹی یعنی سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ سیٹن اس کی مثال دیتے ہیں چیمپولین سے، جس نے روزیٹا سٹون کی مدد سے مصری ہائیروگلفز کو سمجھا تھا۔ ہاں، ایک نامعلوم زبان کو سمجھنے کی کوشش۔ سیٹی بھی کچھ ایسی ہی کوشش ہے۔ تو تلاش کیسے کی جائے؟ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ریڈیو لہریں سب سے موزوں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں، کہکشاں کی دھول اور گیس میں سے آسانی سے گزر جاتی ہیں اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نسبتاً سستی ہیں۔ ایریسیبو جیسی بڑی ریڈیو دوربینیں اسی لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ جی۔ اچھا، تو کہکشاں میں کتنی تہذیبیں ہو سکتی ہیں؟ وہ ڈریک کی کویشچن۔ ہاں، فرینک ڈریک کی مساوات۔ یہ ایک طرح کا فریم ورک ہے اندازہ لگانے کے لیے۔ اس میں کئی فیکٹرز ہیں، ستاروں کی تعداد۔ جی، پھر ان میں سے کتنے ستاروں کے گرد سیارے ہیں، ان سیاروں میں سے کتنے قابل رہائش ہیں، پھر ان پر زندگی پیدا ہونے کا امکان کیا ہے، ذہانت پیدا ہونے کا، اور ٹیکنالوجی جیسے ریڈیو ایجاد کرنے کا امکان۔ ان سب فیکٹرز کو اگر ہم اندازاً بھی دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید کہکشاں میں ذہین زندگی کافی عام ہو سکتی ہے، لاکھوں تہذیبیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ جی، آخری فیکٹر FL یعنی ایک ٹیکنالوجی والی تہذیب اوسطاً کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے۔ یہ سب سے بڑا اننون ہے۔ بالکل، اگر تہذیبیں کچھ عرصے بعد خود کو تباہ کر لیتی ہیں، مثلاً ایٹمی جنگ سے یا ماحولیاتی تباہی سے، تو FL بہت چھوٹا ہوگا۔ تو پھر شاید اس وقت کہکشاں میں ہمارے علاوہ کوئی اور نہ ہو یا بہت کم ہو۔ جی، لیکن اگر تہذیبیں اپنے مسائل پر قابو پا لیتی ہیں اور لاکھوں یا کروڑوں سال تک قائم رہتی ہیں، تو پھر کہکشاں تہذیبوں سے بھری ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک بہت سوبرنگ تھاٹ ہے۔ کہکشاں میں دوسروں کی موجودگی یا عدم موجودگی ایک طرح سے ہمارے اپنے مستقبل پر منحصر ہو سکتی ہے۔ اگر لاکھوں تہذیبیں ہیں بھی تو قریب ترین بھی شاید سینکڑوں نوری سال دور ہوگی۔ جی، امکان یہی ہے۔ اس لیے سیٹی میں سننے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے بجائے پیغام بھیجنے کے۔ یہیں وہ فرمی پیراڈاکس آتا ہے نا، اگر وہ ہے تو کہاں ہے؟ ہاں، اس کی کئی ممکنہ وضاحتیں ہیں۔ شاید ہم واقعی پہلے ہیں یا بہت ابتدائی تہذیبوں میں سے ہیں۔ شاید خود تباہی بہت عام ہے۔ شاید انٹرسٹیلر سفر بہت ہی مشکل ہے۔ یا شاید وہ جان بوجھ کر رابطہ نہیں کر رہے، وہ زو ہائپوتھیسس۔ جی، کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے۔ یا شاید وہ اتنے ایڈوانسڈ ہیں کہ ہم انہیں پہچان ہی نہیں پا رہے۔ اگر ہمیں کبھی کوئی پیغام ملتا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ سائگن کا خیال ہے کہ شاید اس میں پہلے ریاضی اور فزکس کے بنیادی اصول ہوں گے جو یونیورسل زبان ہے، اور پھر شاید ایک انسائکلوپیڈیا گلیکٹیکا، کہکشاں کی مختلف تہذیبوں، ان کی تاریخ، ان کی بائیولوجی، ان کے آرٹ، ان کی ثقافت کے بارے میں معلومات کا ایک عظیم خزانہ۔ تصور کریں یہ انسانیت کے لیے کیا معنی رکھے گا؟ یہ شاید تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ہوگی۔ زمین کے لیے کون بولے گا؟ Who speaks for Earth؟ اور اب ہم آخری باب پر آتے ہیں، باب 13، زمین کے لیے کون بولے گا۔ یہ پوری کتاب کا نچوڑ ہے ایک طرح سے۔ جی، یہ ان تمام کائناتی اسباق کو واپس زمین پر
ہماری اپنی حالت پر لاگو کرتا ہے ہم نے کائنات کو دیکھا، اپنا مقام سمجھا۔ کہ ہم ایک وسیع قدیم کائنات میں ایک چھوٹے سے نیلے نقطے پر رہتے ہیں، ایک نازک سی دنیا۔ ہم ستاروں کی وہ دھول ہیں جو خود آگاہ ہو گئی ہے۔ ہمارے اندر ارتقاء کا بوجھ بھی ہے، وہ جارحیت، قبیلہ پرستی جو ہمارے آر کمپلیکس سے آتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس وہ سیریبرل کارٹیکس بھی ہے، عقل، ہمدردی، مستقبل کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت۔ خلا سے دیکھنے پر وہ جو قومی سرحدیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، سب ایک ہی سیارے کے باشندے لگتے ہیں۔ لیکن زمین پر ہم اب بھی تقسیم ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ خود ہم سے ہے۔ خاص طور پر ایٹمی ہتھیار۔ سیگن ایٹمی جنگ کے خوفناک نتائج کی تفصیل بتاتے ہیں: فوری تباہی، آگ، تابکاری، اور پھر طویل مدتی اثرات، نیوکلیئر ونٹر، اوزون کی تباہی، بیماریاں، میوٹیشنز۔ وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی ڈیٹرنس کی جو پالیسی ہے وہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے۔ ایک غلطی اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اور ہم کتنے وسائل اس جنگی جنون پر خرچ کر رہے ہیں، وہ پیسہ، وہ ذہانت۔ وہ علم، صحت، تعلیم، غربت کے خاتمے اور خلائی تحقیق پر لگ سکتی تھی۔ تو پھر سوال یہی ہے، زمین کے لیے کون بولتا ہے؟ Who speaks for Earth؟ کیا کوئی ایک ملک، کوئی ایک لیڈر؟ نہیں، سیگن زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی وفاداریاں قبیلے یا قوم سے بڑھا کر پوری انسانی نوع اور اس سیارے تک پھیلانی ہوں گی۔ We need a planetary consciousness۔ انہوں نے وہ قدیم لائبریری آف الیگزینڈریا کی مثال دی، علم کا عظیم مرکز۔ جی، جو جہالت، تعصب اور شاید غفلت کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کتنا علم ضائع ہو گیا۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، علم کو محفوظ رکھنا اور اسے سب کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ خود تباہی سے بچنے کی صلاحیت اور ستاروں تک پہنچنے کی صلاحیت، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی جو ہمیں تباہ کر سکتی ہے، وہی ہمیں بچا بھی سکتی ہے اور آگے بھی لے جا سکتی ہے۔ بالکل، راکٹ ایٹم بم بھی لے جا سکتے ہیں اور انسانوں کو دوسرے سیاروں تک بھی۔ ریڈیو ہتھیاروں کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے اور دوسری تہذیبوں سے رابطہ بھی۔ خلائی تحقیق، وہ ہمیں ایک مشترکہ مقصد دے سکتی ہے، جنگ کا ایک مثبت متبادل۔ جی، سیگن کا اختتامی پیغام بہت طاقتور ہے۔ وہ تنزانیہ میں وہ لاکھوں سال پرانے انسانی قدموں کے نشانات اور چاند پر نیل آرمسٹرانگ کے قدموں کے نشانات کو جوڑتے ہیں۔ یہ ہمارا سفر ہے۔ ابھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ اختتامیہ تو کاسموس کے ان آخری ابواب کا یہ سفر ہمیں کائنات کی وسعتوں سے لے کر ایٹم کے دل تک اور انسانی دماغ کی گہرائیوں تک لے گیا۔ جی، ہم نے ستاروں کو بنتے اور مرتے دیکھا، کائنات کے آغاز اور اس کے ممکنہ انجام پر غور کیا، اور اس سوال پر سوچا کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ پوری کتاب کا اور خاص طور پر ان آخری ابواب کا مرکزی خیال کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے خیال میں مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہم کائنات سے الگ نہیں، ہم اس کا حصہ ہیں۔ ہمارا وجود کائناتی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ We are a way for the cosmos to know itself۔ اور اس علم کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے۔ بالکل، ذمہ داری اپنی ذہانت کو دانشمندی سے استعمال کرنے کی، اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک نو کے طور پر جینے کی، اپنے سیارے کی حفاظت کرنے کی، اور کائنات میں اپنے مقام کو عاجزی اور حیرت کے ساتھ قبول کرنے کی۔ سیگن کا وہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ زمین کے لیے کون بولے گا؟ اور جواب شاید ہم سب کو مل کر دینا ہے۔ جی، کارل سیگن کی کاسموس کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا شکریہ۔